بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عتبة بن سليمان وعبد الرحيم ومحمد بن بشر عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے اور ایمان یہ جنت میں لے جاتی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، باب ما جاء فی الحیاء. تو حیا یہ ایمانی صفت ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں بھی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء من الایمان. حیا یہ انسان کے ایمان کا حصہ ہے اور ایمانی صفت ہے. ایک مومن کے اندر حیا کی صفت ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ بے حیائی یہ ایمانی صفت نہیں ہے، ایمان کے منافی ہے، اور حیا یہ ایمانی صفت ہے. اور فرمایا کہ ایمان یہ انسان کو جنت میں لے جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ حیا کی صفت ہوئی تو ایمانی صفت موجود ہے، اور یہ ایمانی صفت موجود ہے تو یہ انسان کو جنت میں لے جائے گی. تو حیا انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتی ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. جب تم میں سے حیا فوت ہو جائے پھر جو چاہو کرتے پھرو. تو معلوم ہوا کہ انسان میں اور حیوانات میں فرق وہ اس حیا کا ہے. یہ حیا ایسی صفت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کی برکت سے انسان بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ حیا کی وجہ سے انسان اس گناہوں سے باز رہتا ہے، اور بہت سارے گناہوں سے حیا کی وجہ سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے، ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا یہ امر طبعی ہے، امر فطری ہے. یعنی اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں حیا رکھ دی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ فطری طور پر انسان باحیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پھر بعد میں ماحول، بری صحبت، ارد گرد کے معاملات، یہ ساری چیزیں یہ انسان کو بے حیا بنا دیتے ہیں، حیا کی صفت نکال دیتے ہیں، ورنہ فطری طور پر انسان باحیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ حضرات نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ جب ان سے ایک لغزش ہو گئی جو اللہ پاک کو منظور تھی، اور انہوں نے اس درخت میں سے کھا لیا جس سے اللہ پاک نے منع کیا تھا، تو کیا ہو گیا؟ اللہ پاک نے جنت کے لباس اتروا دیے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، دونوں سے جو جنتی لباس تھے وہ اللہ پاک نے اتار دیے. تو قرآن کریم میں نے یواری سواتکم وریشا فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ دونوں جنت کے پتے جو تھے وہ اٹھا کر اپنے جسم پر چپکانے لگے تاکہ اپنے سطر چھپا سکے. تو سطر چھپانے لگے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام. فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اس لیے کہ یہ حیا فطری ہے، یہ انسان کی فطرت اور سرشت کے اندر داخل ہے. تو فوراً انہوں نے کیا کیا؟ جو جنت کے درخت کے پتے تھے وہ اٹھا کے اپنے جسم کے ساتھ چپکانے لگے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو حیا کی صفت ہے یہ اللہ پاک نے انسان کی طبیعت میں رکھی ہے. لیکن انسان بعض مرتبہ بری صحبت کی وجہ سے، برے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، برے ماحول کی وجہ سے، یا معاشرے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اپنی اس صفت کو اور اپنی اس صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ پھر یہ بے حیائی ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو بے شمار گناہوں کے اندر ڈال دیتی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، قریب میں ایک حمام تھا. تو ایک شخص نکلا حمام سے کہ جس نے جو کپڑا تہبند باندھا ہوا تھا وہ گھٹنوں سے اوپر تھا. آپ کو معلوم ہے مرد کا سطر ناف سے گھٹنوں تک ہے نا، گھٹنوں تک ہے، باقی سطر تو چھپا ہوا تھا لیکن گھٹنوں سے اوپر تھا، اوپر کا حصہ کھلا ہوا تھا، یہ بھی سطر ہے.
تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی فوراً، جسے انسان اندھا ہوتا ہے۔ تو وہ شخص حیران ہوا اور کہا کہ امام صاحب آپ اندھے کب سے ہو گئے؟ آپ کی بینائی کب سے چلی گئی؟ حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ جب سے تمہاری حیا چلی گئی ہے۔ تو یہ حیا یہ انسان کی ایمان کی صفت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کامل الحیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہے نا کہ ایسی حیا کی صفت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور آپ علیہ السلام نے جو تہبند باندھا ہوا تھا اس کا یعنی جو پیر ہے، گھٹنے سے نیچے کا حصہ، سطر تو ظاہری بات ہے چھپا ہوا تھا، لیکن پیر کا کچھ حصہ جو پنڈلی ہے وہ کھلی ہوئی تھی، پنڈلی تھوڑی سی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی، تشریف لائے، آپ علیہ السلام اسی طرح تشریف فرما رہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کٹکھٹایا گیا، معلوم ہوا حضرت عمر ہیں، آنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر آئے، آپ علیہ السلام اسی طرح تشریف فرما رہے۔ پھر اجازت چاہی گئی، کون آئے؟ حضرت عثمان آئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پنڈلی مبارک چھپا دی، اس پہ کپڑا ڈال دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے۔ حضرت عمر آئے، لیکن جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی مبارک پر بھی کپڑا ڈال دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، عثمان تو وہ شخص ہے کہ جس سے اللہ پاک کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو اس امت میں ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج آپ علیہ السلام کی اس امت سے اس صفت کو نکالا جا رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھے کہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ شیطان انسان کو گناہوں پر بے حیائی کے راستے سے ہی لگاتا ہے، اور ظاہری بات ہے کوئی ایک دم سے یہ صفت نہیں نکلتی، بلکہ پہلے کیا ہے، آہستہ آہستہ انسان کو عادی بناتا ہے۔ آنکھوں کا تھوڑا بہت غلط استعمال، اور ایک انسان جب ایک گناہ کرنے لگتا ہے پھر اس میں آگے بڑھ جاتا ہے، پھر دل سے وہ گناہ کا جو ایک خوف ہے یا ایک انسان کے دل کے اندر جو کیفیت آتی ہے ملامت کی، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر انسان بے دھڑک ہو کر وہ گناہ کرتا ہے۔ اور یہ کیفیت ہوتی ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی وہ اڑا دی، پھر یہ کیفیت جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے انسان کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ اپنی آنکھوں کو، اعضاء کو قابو میں رکھے، بد نگاہی نہ ہو، بد نظری نہ ہو۔ اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے برسوں ایسا مجاہدہ کیا ہے کہ کسی مرد سے بھی آنکھیں ملا کر بات نہیں کی، میں نگاہ نیچے کر کے بات کرتا تھا، یعنی سامنے مرد ہے، عورت نہیں ہے، لیکن میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یا ان کے چہرے کو دیکھ کر بات نہیں کرتا۔ تو یہ مجاہدہ انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ شیطان اسی سب سے جو شیطان اور ابلیس کا سب سے یعنی جو خطرناک وار اور ہتھیار ہے وہ کیا ہے؟ آنکھوں کی حیا کو ختم کرنا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا نا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تم سے حیا فوت ہو جائے پھر تم جو چاہو کرتے پھرو۔ دیکھیں آج مغرب اور باطل اسی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ باقاعدہ سنا ہے کہ وہاں کے بعض اداروں میں، تعلیمی اداروں میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اگر کوئی ایسا ہو جس میں یعنی شرمیلا پن ہو یا حیا ہو تو مغرب والے بعض ہمارے کہنے بھئی یہ مریض ہے، یہ صحت مند نہیں ہے، یہ کیوں اس طرح شرما رہا ہے؟ یہ شرما رہا ہے تو بھئی یہ جو ہے مکمل صحت مند نہیں ہے یہ بچہ، بلکہ اس کو مرض سمجھتے ہیں حیا کو۔ تو ایسا آج جو ہے بے حیا بنایا جا رہا ہے اور حیا کو نکالا جا رہا ہے، اور شروع میں تعلیم میں ہی اس طرح ایک مخلوط ترتیب دی جاتی ہے کہ ایک حجاب اور حیا جو اللہ پاک نے مرد اور عورت کے درمیان رکھی ہے وہ تو ابتدا سے بالکل ختم ہو جائے۔ یہ چیز جب انسان کے دل سے حیا نکل جاتی ہے، یہ حقیقت ہے کہ پھر انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، پھر انسان کچھ بھی کر گزر سکتا ہے۔ یہ حیا کی تو صفت ہے جس کی برکت سے انسان جو ہے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن آج آپ ماحول دیکھ لیں کہ کیسا ماحول ہے، ہر چیز پر تصویر ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی ماچس کی ڈیبیا آپ لیں اس پر نامحرم کی تصویر ہوگی، صابن آپ خریدیں اس پر نامحرم کی تصویر ہے، آپ کوئی اخبار خریدیں اس میں تصاویر سے بھرا ہوا ہے، روزانہ استعمال کی چیزیں انسان لیتا ہے، گھر لے کے آتا ہے، اس پر تصویریں ہیں۔ تو یہ کوئی اتفاقیہ معاملات نہیں ہے، اس کو اتنا عام کیا گیا ہے ارادتاً و قصداً
کہ اس کو دیکھ دیکھ کر یہ صفت تو نکل جائے کہ بھئی نامحرم کو نہیں دیکھنا چاہیے، کہ بھئی ہر چیز پہ تصویر بنی ہوئی ہے، جب تصویر کو دیکھنا صحیح ہے تو جب سامنے دیکھ لیا تو کیا ہو گیا؟ تو جو ایمانی غیرت اور ایمانی حیا ایک مومن کی صفت اور شان ہوتی ہے، اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ نکالا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حیا جس چیز میں ہوتی ہے تو وہ چیز مزین ہو جاتی ہے، حیا اس چیز کو زینت والا بنا دیتی ہے، خوبصورت کر دیتی ہے، اور فحش بے حیائی جس چیز میں پائی جائے وہ اس چیز کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حیا ایسی صفت ہے کہ یہ ہر چیز کو مزین کر دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ معلوم ہے نا، حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کنواری لڑکیوں سے زیادہ باحیا تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو بعض مرتبہ جب دیکھتی تھی تو اس میں اتنی حیا ہوتی تھی کہ مدینہ منورہ کی لڑکیوں سے زیادہ حیا تھی اس آنکھوں میں۔ اور آج مسلمان کی آنکھ کو کیسا بے حیا بنایا جا رہا ہے؟ ترتیب وار، مرحلہ وار ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے نا۔ آج بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، بڑے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور پہلے زمانے میں، پرانے زمانے میں تو بھئی مشکل ہے، بھئی باہر کوئی سینما جا رہا ہے، کتنی بڑی معیوب بات ہے، بھئی فلاں سینما گیا ہے، ایک بڑا وہ ہو جاتا کہ بھئی فلاں، اور وہ بیچارہ معتوب ہو جاتا، بیچارہ تو نہیں ہے، معتوب ہو جاتا کہ یہ جو ہے سینما دیکھنے جاتا ہے یا سینما گیا ہے۔ اب وہ چھپ چھپ کے جا رہا ہے، اپنے آپ کو چھپا رہا ہے۔ لیکن اب کیا، اب تو یہ چیزیں ختم ہیں، آپ کے ہاتھ میں، ہر ایک کے ہاتھ میں، بڑوں کے ہاتھ میں، بچوں کے ہاتھ میں، گھر والوں کے ہاتھ میں، جب چاہو جو چاہو دیکھ لو۔ معاملہ بندے اور اللہ پاک کے درمیان ہے، تو یہ آج مہلک ترین ہتھیار ہے۔ آپ دیکھ لینا، آج کھانے پینے کی چیزوں کو مہنگا کیا جا رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں موبائل میں یہ پیکیج ہے، کہتے ہیں نا کمپنیوں والے، یہ ساری رات مفت میں دیکھو۔ تو وہ کوئی للہ فی اللہ یا مسلمانوں کی ہمدردی میں تھوڑی یہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے آٹا مہنگا کر رہے ہیں، آپ کے لیے پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کی یا انسانوں کی بنیادی ضروریات ہے اس کو وہ پہنچ سے دور کر رہے ہیں، مہنگا کر رہے ہیں۔ لیکن موبائل سستے ہو رہے ہیں، موبائل کے پیکج سستے ہیں، ساری رات کہتے ہیں مفت میں دیکھ لو، بات کر لو۔ تو یہ کوئی ہمدردی، خیر خواہی نہیں ہے، یہ وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اس لیے تاکہ ان میں جو تھوڑی بہت حیا کی صفت ہے وہ بھی ان کے اندر سے نکل جائے۔ اور یہ پھر ایسی صفت ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ انسان کے دل سے نکل جائے تو پھر انسان جانوروں سے بھی گر جاتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جانور میں پھر شاید تھوڑی بہت حیا ہو، تو آج آپ دیکھ لینا مغرب اگر لباس سے بھی آزاد ہو، ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، لیکن شریعت نے ہمیں حدود بتائی ہے، قیود بتائی ہے۔ مرد کا سطر یہاں سے یہاں تک کہ عورت کا پورا جسم سطر ہے، مرد کا ناف سے گھٹنوں تک ہے، اور اخلاقاً شرعاً پورا جسم چھپا ہے، اور عورت کا تو پورا جسم سطر ہے۔ آج اس پر بحث ہے، یہ ذہنوں میں شبہات ڈالے جا رہے، کہتے ہیں بھئی عورتوں میں چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہتھیلی کا پردہ نہیں ہے۔ اصل فتنے کا باعث کیا ہے؟ وہ تو چہرہ ہے نا، تو کہتے ہیں کہ یہ چہرہ تاکہ کھول لے، کیوں پردہ نہیں ہے چہرے کا؟ بالکل پردہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، اور اس طرح کے لغو اور بیہودہ قسم کی باتیں آج مسلمانوں کے دلوں میں بٹھائی جا رہی ہے، اور ہم بھی جب فارغ ہوتے ہیں پھر اس طرح کی بحثوں میں یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، اور یہ کہاں سے ثابت ہے۔ میں اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر رہا ہوں، میں نامحارم کو دیکھ رہا ہوں اور میں اس پر دلیل مانگ رہا ہوں کہ چہرے کا پردہ کہاں سے ہے۔ یہ آج مسلمانوں کے دلوں میں یہ چیز بٹھائی جا رہی ہے، اور حیا کی صفت کو گھٹایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ تو درخواست اور گزارش یہی ہے کہ یہ صفت ایسی ہے کہ یہ انسان اگر سنبھال کر رکھ لے، اس کی حفاظت کر لے، اس کی بنیاد پر دیگر بے شمار گناہوں سے اللہ پاک حفاظت فرما دیتے ہیں، اللہ پاک گناہوں سے بچا دیتے ہیں۔ اور پھر یعنی بندوں کا خوف انسان کر لیتا ہے کہ یہ کر رہا ہوں، اگر اولاد نے دیکھ لیا کیا ہوگا، ماں باپ دیکھ لے کیا ہوگا، استاذ دیکھ لے، شیخ دیکھ لے۔ لیکن اللہ پاک کی ذات کیا اتنی چھوٹی ہے کہ اس کا خوف نہیں ہے، اس کے سامنے ہم جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات کا خوف اصل ہونا چاہیے، لیکن اللہ پاک کے ڈر سے ہم گناہ نہیں چھوڑ رہے، بندوں کے ڈر سے چھوڑ رہے ہیں، کسی کے دیکھے جانے کے ڈر سے ہم نہیں کر رہے۔ لیکن اللہ پاک تو جلوت میں بھی ہے، خلوت میں بھی ہے۔ جس طرح اللہ پاک انسان مجلس میں بیٹھا ہے، اللہ پاک کی ذات تب بھی دیکھتی ہے، اور انسان تنہائی میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ پاک کی ذات تو تب بھی دیکھ رہی ہے۔ تو یہ پھر ہمارے لیے کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم خالق کو بھولے ہوئے ہیں، اور
اللہ پاک کے دیکھنے کے باوجود ہم جس طرح کا گناہ چاہتے ہیں تنہائی میں کر لیتے ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمارے ایمان کی، حیا کی صفت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔